بسم الله الرحمن الرحيم. ملک قلبہ کی نشست صاحب السمو الملکی امیر خالد الفیصل آل سعود حفظ اللہ گورنر مکہ المکرمہ کی زیر نگرانی جدہ دعوی سینٹر حی السلامہ کے تعاون سے منعقد ہوئی ہے. That at the end of the day you will go home with all your sins forgiven. نام کہتے ہیں سلام علیک سأستغفر لك ربی انہو کان بی حفیا. اللہ نے ہمیں کامل دین دیا، اس کامل دین کے علاوہ کوئی اور دین اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. اس اجرا کے لیے آخر وہ کہاں ہے وہ علم، کہاں ہے وہ تفقہ فی الدین، کہاں ہے وہ علم شریعت جس کے ذریعے ہم اس اسلام کو سمجھے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے. مجھے کیا پتا کہ یا علی مدد اور یا اللہ مدد میں کیا فرق ہے، نہیں جانتا تھا میں. اور جب میں نے تقلید کے پردے کو توڑا اور زنگار اتار دیا تو مجھے رسول کا معنی بھی اس وقت سمجھ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو قبر اس کو ایک مرتبہ ضرور دباتی ہے. قبروں کے اندر کرامات دکھاتے ہیں، کسی کو اولاد دیتے ہیں، کسی کو رزق دیتے ہیں، کسی کی مشکل ڈالتے ہیں، کسی کے غم دور کرتے ہیں، کسی کو شفا دیتے ہیں. توحید کو اپنا لو، اللہ کے پاس کامیاب ہو جاؤ گے. اور دوسرا تملک العرب والعجم. اور یہ کیفیت دے کر کے آپ سب بڑے خوش ہوئے اور کہا انہا ابنۃ ابی بکر، یہ ابو بکر کی بیٹی ہے. کیا جانتے ہو جو ہر کپڑے کا مطلب ہمارے ساتھ ہے ابو بکر، جس طرح اللہ میرے ساتھ ہے اسی طرح اللہ تیرے ساتھ ہے. جس طرح اس وقت اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے اسی طرح اللہ کی مدد تیرے ساتھ ہے. جس طرح اس وقت اللہ تعالیٰ مجھ کو بچائے گا تجھ کو بھی بچائے گا. تمام پیڑوں کو جلا کے اپنے ہاتھوں سے، تمام پیڑوں کو جلا کے اپنے ہاتھوں سے عجیب شخص ہے سایہ تلاش کرتا ہے. تعلیم کا مکمل نقشہ اور صحیح بخاری و مسلم سنن اربع سمیت 28 صحابہ کرام سے روایات مروی ہیں اور 30-35 حدیث کی کتابوں میں. اپنے گھروں میں فتنہ اور فساد ٹی وی کے ذریعے دیکھ رہے ہیں. استخارہ کا نام لے کر شرک و بدعات گھروں میں داخل کی جا رہی ہیں. استخارہ کا نام لے کر کہانت کو فروغ دیا جا رہا ہے. ایک تسبیح استخارہ چلتا ہے آج کل. تسبیح استخارہ لمبی سی مالا پکڑ لو، ایک دانے پہ ہاں ایک پہ نہ، ایک پہ ہاں ایک پہ نہ، ایک پہ ہاں ایک پہ نہ. آخری دانے پہ ہاں ہو گیا تو کام ٹھیک ہے، نہ ہو گیا تو کام. ایک چینل ہے جس پر بی بی استخارے کرنے کے لیے بیٹھے کہتے اپنی اپنی بوتلوں کا ڈھکن کھول لو. وہ ڈھکن کھول لیتے، یہ دم کر کے سپیکر میں پھونکا مارتے. اب ڈھکن کھلے میں ہر بوتل کے اندر ان کی پھونک پہنچ گئی. معاملہ زمانہ ترقی کر رہا ہے تو وہ پیر پھونکے شاہ سے اب باقاعدہ چینل کے اوپر پھونکے جیسے مردود اور بدباطن جیسی شخصیتوں کو بھی دیکھ رہے ہیں. تسلیمہ نسرین اور فاطمہ نسرین اور اسی طرح کچھ دنوں پہلے ڈنمارک کی جو ہے صحافت اور اس کی تحریروں اور اس کے بنائے ہوئے رذیل حرکتوں کو بھی آپ نے اپنے نگاہوں سے مشاہدہ کیا اور آپ نے دیکھا علیہ الشمس یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنہ وفیہ اخرج منہا. اس مرتبہ 14 سے زیادہ علماء کرام نے اس کیمپ میں شرکت فرمائی. تاریخی کام ہو رہا ہے. پروگرام سے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے ہم ہندوستانی اور بنگلہ دیشی پاکستانی بھائیوں کے عقیدے درست ہوتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ بہت لوگوں کو ہدایت دیا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہر سال اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ پروگرام کرواتا ہے. یہاں سے آپ کیا سیکھ رہے ہیں ہمیں ذرا بتائیں. یہاں سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم کو اپنے رب کی اطاعت کرنی چاہیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں کو پھیلایا ہے دین کے متعلق ہم کو اسی پر عمل کرنا. آپ کی کوششوں کی قدر کرتا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں کہ حکومت سعودیہ اور گورنر امیر مکہ اور جدہ دعوی سینٹر والوں کو اللہ تعالیٰ اور توفیق عطا فرمائے اور اس کا اجر عطا فرمائے اور ان کی کوششوں کو کامیاب فرمائے اور ہمیشہ قائم و دائم رکھے. سلفی چینل کے لیے قرآن و سنت پر مبنی پیغامات پہنچانے کے لیے ایسا چینل ہونا چاہیے اور چاہیے کہ جن کو اللہ نے توحید کی دولت بخشی ہے، سنت کی سمجھ دی ہے، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مال کی قربانی دیں، وقت کی قربانی دیں، اپنی صلاحیتوں کو. یہاں آنے والا ہر شخص جو ہے
عقائد اور توحید پہ علم سیکھ کے. احمد صاحب آپ کا کہاں سے تعلق ہے؟ میرا ہندوستان یوپی سے تعلق ہے. دہلی کے چیزیں دیکھنے کو اور سننے کو ابھی ملی ہیں جو کبھی ہم محسوس نہیں کر سکتے تھے, اور ابھی ہم کو پتہ چلا ہے کہ کافی بدعت اور شرک ایسے پھیل رہا ہے آدمیوں کے جس میں, اور جو محسوس ہی نہیں ہو رہا آدمیوں کو. آپ کا نام؟ محمد صابر. محمد صابر صاحب کہاں سے تعلق ہے؟ مکہ صاحب. مکہ مکرمہ سے تشریف لائے ہیں. دعوت سینٹر, جدہ دعوت سینٹر کا نام سنا ہے آپ نے؟ جی ہاں سنا. کس طرح سے سنا ہے؟ اللہ دین کا اس میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے, اور میرا پہلا اتفاق ہے میں یہاں آیا ہوں. اللہ تعالیٰ جو خیر دے ہمارے دعوت سینٹر والوں کو جنہوں نے اتنا اچھا یہاں پہ انتظام کیا ہوا ہے, اور ہر آنے والا سال پہلے سے بہتر پروگرام ہو رہا ہے, اور پبلک بھی زیادہ آ رہی ہے, اور انتظام میں ہر طریقے سے بہتری آ رہی ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ اس نے ہم اور آپ جیسے لوگوں کو چن رکھا ہے. میرا نام محمد زبیر ہے, میں لکھنؤ کا رہنے والا ہوں, اور یہاں پر جو جدہ دعوت سینٹر ہے الحمدللہ اس سے ہم کو بہت ہی دین اور اسلام کی صحیح تعلیمات معلوم ہوتی ہیں. ہمارے علماء کرام ہمیں سکھا رہے ہیں. ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی جس مقصد کے لیے ہم لوگ نکلے ہیں اس مقصد تک ہم پہنچیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو ہم جدہ دعوت سینٹر کے تعلق سے یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں, اور انہی کی وجہ سے ہم جتنے اپنے احباب ہیں, دوست ہیں, ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہماری ٹیم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اور آپ کے ساتھ خاص طور پر. میں بہت خوش ہوں کہ جدہ دعوت سینٹر کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں, اور اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ میں ہر سال جدہ دعوت سینٹر کے ساتھ تعاون کروں. بہت اچھا کام چل رہا ہے دینی دعوت. یہاں ہند و پاکستان کے مختلف علماء کرام پہنچتے ہیں. قابل تعریف ہے کہ انہوں نے اس تاریخی پروگرام کو کامیاب بنانے میں رات دن جدوجہد دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام کی خدمات کو قبول فرمائے اور جزائے خیر سے نوازے. بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد فضل ہے. والوں کے لیے جو اردو زبان والے ہیں ان کے لیے خوشخبری کی بات ہے, جو اپنے علاقے میں جہاں پہ اردو بولی جاتی ہے اس جگہ وہ توحید نہ سیکھ سکے, لیکن یہاں آ کے دعوت سینٹر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ کتاب و سنت کو جان لیے, علم ان کے دلوں میں آیا. اگر کاش اللہ تعالیٰ ان کی زبانی, ان کے چہروں کو اللہ تعالیٰ اپنے علاقوں میں اگر نور ٹی وی کے ذریعے بتا دیا تو کیا ہی خوب ہوگا کہ وہ لوگوں کے لیے ایک ہدایت کا ذریعہ بن جائے. ہمارے اخوان جن کے تاثرات آپ نے سنے, اسی پر اپنے بھائی محمد عاقل کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. حضرات, بر صغیر میں ہی نہیں بلکہ عالم اسلام میں آج اللہ کے فضل و کرم سے باطل ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور یہ اللہ کا بڑا انعام ہے کہ باطل کے وہ سرپرست, وہ قائدین جو اپنے مسلک کے دفاع کے لیے صبح و شام محنت کیا کرتے تھے, جب اللہ رب العالمین کا دین ان کی سمجھ میں آتا ہے تو وہ اپنے باطل عقائد سے توبہ کر کے قرآن و سنت کی شاہراہوں پر آج الحمدللہ نور توحید کی شمع جلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اللہ کا فضل و کرم ہے کہ یہاں جدہ میں ہمیں ایسی شخصیات سے ملاقات کا شرف حاصل ہوتا ہے جن شخصیات سے اگر ہم اپنے ملکوں میں بیٹھ کر ملنا بھی چاہیں تو شاید ناممکن سی بات ہو. چونکہ جدہ شہر کو بلد الحرمین شریفین کا دروازہ کہا جاتا ہے, اور یہاں ہر اس شخص سے اللہ کے فضل و کرم سے ملاقات بہت ہی آسانی سے ہو جاتی ہے جو کہ یہاں پر عمرے کی سعادت یا حج کی سعادت کے لیے تشریف لاتے ہیں. ہمارے درمیان آج ایک ایسی ہی شخصیت موجود ہے جو کہ آئی تو عمرے کی ادائیگی کے لیے ہے, لیکن ہمارے اخوان نے, ابو ماجد نے اور ابو عمار نے, اللہ رب العالمین لوگوں کو جزائے خیر دے, شیخ سے ملاقات کی اور شیخ سے طلب کیا کہ جو شیخ کی زندگی میں تبدیلی جو واقع ہوئی ہے وہ ہم آپ کو اس سی ڈی یا اس کیسٹ کے ذریعے آپ تک پہنچا سکیں, تاکہ آپ بھی ان تجربات سے,
ان تجربات سے فائدہ حاصل کر کے قرآن و سنت کے منہج کو اختیار کر سکیں. ہم سب سے پہلے اپنے بھائی شیخ سیف اللہ ملتانی کا استقبال کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ شیخ اللہ رب العالمین آپ کی سعی کو اور آپ کی عمرے کو قبول فرمائے. محترم بھائی عاقل صاحب اور دیگر میرے بھائیوں، السلام علیکم. اللہ رب العزت آپ کو اس مجلس پر جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے حق کا پیغام پہنچانے کے لیے یہ مجلس کا انعقاد کیا ہے. اللہ رب العزت پوری دنیا پر نور حق کو پھیلائے، یہ میری دعا ہے. میرا نام سیف اللہ خالد ہے اور میری عمر اس وقت 43 سال سے شاید زائد ہو، اس لیے کہ 11/11/61 کی میری پیدائش ہے. شیخ صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہم ایک عرصے سے یہاں جدہ میں ان علماء کرام کا انٹرویو اپنے اخوان تک پہنچا رہے ہیں، ان کی ملاقات یا ان کے تجربات ان سے حاصل کر کے. اس سے پہلے ہم نے دیوبندی مفتی کی توبہ کی کہانی ان کی زبانی ریکارڈ کی اور وہ الحمدللہ بہت اثر انداز ثابت ہوئی. تبلیغی نصاب کے بارے میں متعدد لوگوں کی کہانیاں ہم لوگوں نے ریکارڈ کری، ان کی زبانی کے وہ کیسے تبدیل ہوئے. آج الحمدللہ ہمارے درمیان آپ موجود ہیں. ہم آپ سے سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا کس مسلک سے تعلق تھا، آپ کون سے امام کے ماننے والے تھے اور آپ نے مسلک اہل حدیث کیوں کر قبول کیا؟ شکریہ بھائی عاقل صاحب. میرا تعلق جو ہے وہ مسلکاً جو تھا وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر، یعنی میں ان کا مقلد تھا. اور احناف کے اندر جو ہیں وہ کئی گروہ ہیں، یعنی بر صغیر کے اندر بریلوی بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں اور ان کے علاوہ اور بھی کئی ناموں سے گروہ موجود ہیں. تو میرا تعلق جو ہے وہ علماء دیوبند کی جماعت سے تھا. علماء دیوبند کے ساتھ جب آپ تھے تو کیا ان کی تبلیغی جو دعوتی سرگرمیاں ہیں ان میں مصروف رہا کرتے تھے؟ میں نے 11 سال پڑھا ہے اور اس کے بعد میں نے 11 سال پڑھایا بھی ہے اور دعوتی تبلیغی سرگرمی میں رہا ہوں. تبلیغی جماعت میں بھی میں نے وقت لگایا ہے. اور ویسے جو بر صغیر کے اندر پاک و ہند کے اندر ایک دعوت تبلیغ کا طریقہ کار ہوتا ہے اسٹیج پر جلسوں میں تقریریں کرنا، تو یہ بھی میں کرتا رہا ہوں، اس لیے کہ میرے والد صاحب بر صغیر کے مشہور عالم ہیں علامہ احمد زین خان صاحب ملتانی، اور ان کا ایک حلقہ احباب اتنا وسیع ہے، لاکھوں کی تعداد کے اندر ہے. تو ہمارا سٹیج بہت بڑا وسیع تھا، تو میں وہاں تقریریں کرتا رہا ہوں، دعوت تبلیغ کام کرتا رہا ہوں اور احناف کے مسلک کو میں نے خوب پھیلایا. جب آپ حنفی تھے تو اہل حدیثوں کو کس زاویے میں دیکھا کرتے تھے، کس طریقے سے ان کے بارے میں آپ کیا تاثرات تھے آپ کے؟ جب میں حنفی تھا تو میں متعصب حنفی تھا بھائی. میں ان کو اہل حدیث کہنا بھی پسند نہیں کرتا تھا اور غیر مقلد کے نام سے ان کو پکارتا تھا. اور میرے ان کے ساتھ ہمارے مناظرے بھی ہوئے ہیں اور ہمارے مشہور مناظر جو حنفی تھے مولانا یونس نعمانی صاحب، وہ میرے استاد بھی ہیں اور ساتھی بھی ہیں، ہم اکٹھے پڑھاتے رہے ہیں اور مناظرے بھی کی ہیں. ان میں سے ایک مناظرہ خان گڑھ کا مشہور ہے جو مولانا مفتی عبد الرحمان صاحب سے ہوا تھا، جو سابق دیوبندی ہیں، الحمدللہ وہ بھی اہل حدیث ہیں. تو ان سے مناظرہ ہوا تھا ہمارا اور دیگر مناظرے بھی ہوتے رہے ہیں. تو ہم ان کو اچھے سمجھتے تھے، بلکہ اچھا تو کیا ہم مسلمان نہیں سمجھتے تھے، بلکہ یہاں تک ہمارا تصور تھا، نظریہ تھا، لوگوں کو بتاتے تھے یہ انگریزوں کا بنایا ہوا ایک پودا ہے. یہ آپ کا سابقہ الزام تھا. آج آپ اہل حدیثوں کو کیسا سمجھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ یہ پوچھتے کہ میں اہل حدیث کیسے ہوا، تبھی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کیسے سمجھتا ہوں. تو پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہمارا جو عقیدہ ہے نا یہ کرایہ کا ہے، احناف کا. اس لیے کہ احناف جو ہیں وہ عقیدتاً ابو منصور ماتوریدی کے مقلد ہیں، عقائد کے اندر، اعمال احکام کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں. تو میں سوچتا تھا کہ ہمارے امام کے جو ہیں جس کے ہم مقلد ہیں ان سے ہمیں اعمال احکام تو ملتے ہیں لیکن عقیدت ہمیں کسی اور سے لینا پڑتا ہے. تو امام تو وہ ہونا چاہیے جس سے ہمیں عقیدے سے لے کر عمل تک، فرض سے لے کر سنت و مستحب تک تمام اعمال ملیں. ان کے عقیدے میں صرف یہی خرابی آپ نے دیکھی یا کچھ اور خرابی بھی آپ نے دیکھی جو کہ آپ آج اہل حدیث ہونے کے بعد لوگوں کو بتانا چاہتے ہوں؟ عقائد کے اعتبار سے ہم چونکہ دیوبندی ہیں اور جتنے دیوبندی تھے
تو دیوبند جو ہے وہ دیوبند ہوں یا بریلوی ہوں جتنے بھی ہیں یہ ابن عربی کے تصوف کے اندر مرید ہیں، اور ابن عربی جو ہے وہ بہت بڑا صوفی ہے اور وحدت الوجود کا قائل ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ وحدت الوجود ہی کا وہ نعرہ لگایا تھا منصور نے، جسے سولی پر لٹکایا گیا تھا۔ یعنی وحدت الوجود کا یہ مطلب ہے کہ ہر ایک چیز میں اللہ کی ذات ہے، یعنی اللہ کے تمام روپ ہیں، میں ہیں، آپ ہیں، مخلوق کے اندر جو بھی ہے یہ سب اللہ کی شکلیں ہیں، اصل میں ساری چیز ایک ہے۔ یہی اس نے نعرہ لگایا تھا انا الحق کا، اور یہ لا الہ الا اللہ کے خلاف ہے کہ میں اور آپ سبھی الہ ہوں اور مخلوق کوئی ہو ہی نہیں، کوئی معبود ہو ہی نہیں، آپ بھی معبود، میں بھی معبود، دوسرے بھی معبود، عابد ہے ہی نہیں، ساری مخلوق جو وہ اللہ ہے۔ تو یہ وہ عقیدہ ہے جو لا الہ الا اللہ کے خلاف ہے، اور اسی عقیدے سے جو ہے چونکہ یہ لا الہ الا اللہ کے بنیادی عقیدے کے خلاف ہے، اس لیے میں نے اس عقیدے کو ترک کر دیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ کیا سمجھا کرتے تھے اور آج آپ ان کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پہلے ہمارا ان کے بارے میں یہی خیال تھا جیسے کہ دوسرے لوگوں کو ہوتا ہے کہ وہ مجتہد ہیں، امام ہیں، اور ہم ان کو امام اعظم کہا کرتے تھے، اور ہمارا یہ تصور تھا کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کا اجتہاد قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے، یعنی ان کی کوئی اجتہادی بات قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے۔ ہاں ہم نہ سمجھ سکیں تو علیحدہ بات ہے، لیکن ان کی ہر بات قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے۔ یہ ایک ہمارا تصور، یہ عقیدہ تھا، اس لیے کہ بچپن سے ہمیں جو ہے وہ یہی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اور ہم صرف ایک فقہ حنفی ہی کو پڑھتے ہیں، اور آخری سال کے اندر دورہ حدیث کرایا جاتا ہے، تو ظاہر بات ہے ایک آدمی جب 7 سال 8 سال ایک فقہ پر لگاتا ہے تو ایک سال کے اندر اسے حدیث کی کوئی سمجھ نہیں آتی۔ آپ نے احادیث کی کون کون سی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے؟ میں نے دورہ حدیث مکمل کیا تھا، مکمل جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں وہ میں نے پڑھی تھیں، لیکن یوں سمجھ لیجیے کہ زمانہ طالب علم میں ہمارے جو مدارس تھے احناف کے، ان کے اندر احادیث کا دورہ کرایا جاتا ہے سال کے بعد، اور وہ بھی کتاب الصلاۃ تک چلتا ہے کہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز محمدی اور نماز حنفی جو ہے اس میں اختلاف ہے، 53 مسائل کا کم از کم اختلاف ہے نماز محمدی اور نماز حنفی میں۔ تو وہ احادیثیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی آتی تھیں، ہم ان کے اندر تعویل کرتے تھے، ہیرا پھیری کرتے تھے، اور اپنے امام کے قول کے مطابق بنانے کے لیے کسی کو منسوخ کہہ دیا، کسی کو کچھ کہہ دیا، کسی کو کچھ کہہ دیا، تو اس طریقے سے ہم نے حدیث پڑھی تھیں۔ لیکن الحمدللہ جب اہل حدیث ہوئے تو پھر نئے سرے سے حدیث کا مطالعہ کیا، تو اب ہمیں پتہ چلا ہے کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کیا مطالبہ کرتی ہے۔ آپ نے بھی فرمایا کہ آپ پہلے حنفی ہوتے ہوئے دیوبندی ہوا کرتے تھے، جبکہ دیوبند تو ہندوستان میں واقع ہے اور آپ پاکستانی ہیں، آپ دیوبندی کیسے ہو سکتے ہیں پاکستانی ہوتے ہوئے؟ جزاک اللہ، یہی چیز ہے، یہ ایک مصیبت ہے تمام لوگوں کے اندر کہ ہم نے اپنی اپنی نسبتیں جو ہیں وہ اپنے اپنے افراد اور اپنے بزرگوں اور اکابرین سے جوڑی ہوئی ہیں، کیونکہ دیوبند کا جو ایک مخصوص گروہ ہے، ان کے ایک مخصوص نظریات ہیں، ہمارے اساتذہ، ہمارے آباء و اجداد اس نظریات کے حامل تھے، تو اس لیے ہم دیوبندی کہلاتے تھے۔ جیسے کہ بریلوی مکتب فکر کے لوگ جو مولانا احمد رضا خان صاحب کے نظریات کے حامل ہیں وہ اپنے آپ کو بریلوی کہلاتے ہیں، اور جو لوگ علماء دیوبند کے نظریات کے حامل تھے وہ دیوبندی کہلاتے تھے، تو اس لیے ہم دیوبندی کہلاتے تھے، اور اس کے بعد اگر ہم سے کوئی پوچھتا تو ہم منفی کہلاتے تھے۔ وحدت الوجود کے عقیدے کے بارے میں آپ نے فرمایا، ابن عربی کا وحدت الوجود کا عقیدہ آپ نے بیان فرمایا، اور کون سی ایسی برائی حنفی مذہب میں آپ نے دیکھی جو کہ جس کو آپ بیان کرنا چاہیں گے؟ حنفی مسلک جو اب مجھے معلوم ہوا ہے، جیسے میں نے تعصب کیا ہے نا کہ، اور یوں سمجھی کہ عقیدت کا لباس اتار کر جب میں نے ہدایہ پڑھا ہے، پہلے میں ہدایہ پڑھاتا رہا ہوں میاں والی کے اندر، لیکن اس وقت ایک عقیدت کی بنیاد پر پڑھاتے تھے، اب جو ہدایہ پڑھا ہے اسے تنقید کی نگاہ سے پڑھا ہے، تو مسئلہ کے احناف جو ہے وہ تقریباً 2/3 سے میں اگر کہوں تو یہ الزام نہ ہوگا کہ وہ احادیث کے خلاف ہے۔ اس لیے ہم نے جو ہے مسلک احناف کو چھوڑ دیا ہے، اور اس کے لیے بھی ایک عجیب واقعہ ہے کہ میں اپنی مسجد کے اندر درس حدیث دیتا تھا، تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آتی تو ایک حنفی عالم ہونے کے ناطے مجھے معلوم تھا کہ یہ حدیث جو ہے ہمارے مسلک احناف کے خلاف ہے، تو میں لوگوں کو یہ کہہ دیتا کہ حدیث میں تو ایسا ہے لیکن ہمارا مسلک احناف کا یہ ہے۔
تو وہاں ایک نمبردار صاحب ہیں چودھری صدیق صاحب جو اس مسجد کے معتبر نمازی ہیں، تو انہوں نے 3-4 مرتبہ اپنے وہاں لوگوں کو اکٹھا کیا اور وہ کہنے لگا کہ یہ ہمارا مولوی جو ہے یہ اندر سے اہل حدیث ہے، اس لیے کہ یہ جب بھی حدیث کا درس دیتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ حدیث اس طرح ہے اور حنفی اس طرح ہے، حالانکہ میں اندر سے کوئی اہل حدیث نہیں تھا۔ یہ ایک ضمیر تھا کہ کیسے میں کہہ دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث غلط ہے، اور ایک طرف تقلید کی جکڑ بندی تھی کہ میں کیسے کہہ دوں کہ امام صاحب کا قول غلط ہے۔ تو ان دونوں کی کشمکش میں ہمیں اپنے نمازیوں کو مطمئن کرنا ہوتا تھا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ناظرین اکرام، چونکہ میں آپ حضرات کی یہاں ترجمانی کر رہا ہوں، میں شیخ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ صرف یہ کہنے سے بات شاید نہیں بنے گی کہ حنفی مذہب قرآن و سنت کے خلاف تھا۔ آپ ہمیں ہمارے ناظرین کے بارے میں یہ مثال دے کر فرمائیے کہ کوئی مسئلہ جو حنفی مذہب کا قرآن و سنت کے خلاف تھا اس کو بیان کیجیے، اور حنفی مذہب کیوں کر آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ ہاں فلاں مسئلے میں قرآن و سنت کی مخالفت کر رہا ہے۔ جزاک اللہ بھائی عاقل صاحب، اس میں ایک نہیں ہے، کئی مثالیں ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 2/3 سے زیادہ مسلک احناف جو ہے وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، احادیث کے خلاف۔ میں اب سب سے پہلے قرآن مجید کی چند آیات کے حوالے سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کے اندر یہ ہے اور احناف کے جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام۔ یہ ایک عقیدے کی بات ہے کہ مشرک نجس ہے اور وہ مسجد حرام کے اندر نہیں آ سکتا، لیکن فقہ کے اندر ہدایہ کی مشہور کتاب ہے، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے لا بأس بأن يدخل اہل الذمۃ مسجد الحرام عند ابی حنیفہ، کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ کافر، وہ مشرک جو کسی اسلامی ملک کے اندر بطور ذمہ رہتا ہو تو وہ مشرک مسجد حرام کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کے اندر آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، کہ اہل ایمان تمہارے لیے قصاص جو ہے وہ فرض کیا گیا ہے کہ اگر مقتول آدمی ہے، اس کے ورثاء کسی نے کسی کو ناجائز قتل کیا ہے تو ورثاء کو حق ہے کہ وہ عدالت کے اندر اپنا مقدمہ دائر کر کے اس قاتل سے قصاص لے سکتے ہیں، خواہ اس نے کسی شکل میں قتل کیا ہو۔ یہ تو آپ جانتے ہیں لاٹھی سے ہے، گولی سے ہے، بم سے، کسی شکل سے قتل کیا ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من غرق صبیا او بالغا فی البحر فلا قصاص علیہ عند ابی حنیفہ، کہ جس شخص نے کسی کو پانی کے اندر، سمندر کے اندر غوطے دے کر قتل کیا، کسی بچے کو یا بڑے کو، تو چونکہ اس نے قتل نہیں کیا، اس سے غرق کیا ہے، اس لیے اس پر قصاص نہیں ہے۔ تو یہ قرآن مجید کے خلاف ہے۔ قرآن مجید کے اندر اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے کہیں بھی حق مہر کی جو ہے وہ شرع متعین نہیں کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذخیرہ حدیث میں بھی کہیں حق مہر کی شرع متعین نہیں ہے۔ اس کے برعکس احناف کی کتابوں میں لکھا ہے کہ شرعی حق مہر جو ہے وہ 10 درہم ہے۔ جیسے آج سے 20-50 سال پہلے ہمارے علماء جب کسی کا نکاح پڑھاتے تھے تو وہ کہتے تھے جی شرعی حق مہر 32 روپے 6 آنے ہے، تو یہ قرآن مجید کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کے اندر آتا ہے السارق والسارقہ، قرآن مجید کے اندر آتا ہے جو کسی کی چوری کرتا ہے تو چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، لیکن فقہ کا ایک مشہور مسئلہ ہے کہ کفن چور جو ہے اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، کتنا قیمتی کفن ہو۔ اسی طریقے سے فقہ کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ اگر ایک آدمی اندر سے چوری کر رہا ہے، وہ باہر مال نہیں لے گیا، اس نے اندر سے باہر والے کو پکڑا دیا، تو اب نہ باہر والے پر حد ہے نہ اندر والے پر حد ہے، تو یہ قرآن مجید کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کے اندر آتا ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور سورۃ لقمان کے اندر آتا ہے حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، کہ اس کی ماں نے اسے بہت محنت و مشقت سے اٹھایا ہے اور اس کے بعد اس کی ماں نے اسے 2 سال دودھ پلایا ہے، اور فرمایا اگر میاں بیوی آپس میں راضی ہو کر ایک مکمل طور پر اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہتے ہیں تو قرآن مجید یہ کہتا ہے حولین کاملین 2 سال، لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے وہ 2.5 سال اس کی مدت ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کے اندر آتا ہے فقرؤ ما تیسر من القرآن، کہ نماز کے اندر تمہیں جتنا آسانی سے قرآن آتا ہے اسے ضرور پڑھو، اور قرأت قرآن نماز کے اندر فرض ہے۔ لیکن امام صاحب فرماتے ہیں ہدایہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی لو افتتح الصلاۃ بالفارسیۃ او سما او قرأ بالفارسیہ، کہ اگر کسی آدمی نے نماز کو شروع سے فارسی میں کر دیا، بسم اللہ فارسی میں پڑھی، یا اس نے قرأت فارسی کے اندر کی، ویحسن العربیہ، اور عربی بھی اسے اچھی طریقے سے آتی ہے، جاز الصلاۃ، اس کی نماز جائز ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ ترجمے کا نام قرآن نہیں ہے،
وہ کسی زبان میں بھی ہو. اب فارسی میں جو پڑھے گا وہ قرآن کا ترجمہ تو ہو سکتا ہے، قرأت قرآن نہیں ہو سکتی. یہ قرآن کے خلاف ہے. تو ایسے بے شمار آیات ہیں، یہ تو ایک لمبا وقت چاہیے. جزاک اللہ خیر. یہ تمام طوفان آپ اپنے سینے میں لیے ہوئے تھے. آپ جب اس طوفان نے ایک نئی کروٹ بدلنے کی کوشش کی تو وہ کون سے لمحات تھے جبکہ آپ نے یہ سوچ لیا اس موڑ پر آ کر کہ اب مجھے میرے خیال سے ہتھیار ڈال دینے چاہیے اور قرآن و سنت کو تسلیم کر لینا چاہیے؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں ہدایہ پڑھاتا رہا ہوں، اور یہاں جو مسجد تھی جامع اسلامی ہے، اس کا نام ہے، گجرانوالہ کے اندر. تو میں نے گجرانوالہ میں تقریباً 16 سال کا عرصہ امامت و خطابت میں گزارا ہے. تو وہاں یہ جامع اسلامیہ خیالی کے اندر ایک مسجد ہے، وہاں میں نے آپ کو بتایا درس دیتا تھا. جب لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تو کہ یہ اندر سے اہل حدیث ہے، تو میں نے سوچنا شروع کر دیا کہ میں تو وہ ہوں جو اہل حدیثوں کو اہل حدیث کہنا پسند نہیں کرتا، اور یہ کہتے ہیں اہل حدیث ہیں، اور اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ایک طرف میں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری طرف اپنے فقہ کا جو ہے توازن پیش کرتا ہوں، تقابل پیش کرتا ہوں. تو سوچتے سوچتے اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر حق کا نام اہل حدیث ہے تو پھر اندر سے نہیں باہر سے بھی ہو جانا چاہیے. تو میں نے پھر وہاں اپنی مسجد میں اعلان کر دیا. جنوری کا مہینہ تھا، عید تھی، میں نے عید پر اعلان کر دیا کہ میں آج سے اہل حدیث مسلک کو اختیار کرتا ہوں. اور پھر جب میں نے ہدایہ دوبارہ پڑھنا شروع کیا تو آپ یقین جانیں کہ ہدایہ کے ایک ایک لفظ جو ہے وہ حدیث رسول کے خلاف تھا. مثال کے طور پر میں ایک مثال دیتا ہوں، نماز کی مثال دیتا ہوں کہ وہاں باب صفت الصلاۃ لکھا ہوا ہے کہ نماز کا طریقہ. تو وہاں چلتے چلتے یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم احناف جو ہیں وہ جب 2 سجدے کر لیں تو سیدھا قدموں کے بل کھڑے ہو جائیں، بیٹھنا نہیں چاہیے، جلسہ استراحت نہیں کرنا چاہیے. اور آگے وہ لکھتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ جلسہ استراحت کے قائل ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ 2 سجدے کرنے کے بعد وتر رکعت کے اندر، یعنی پہلی یا تیسری، اس کے اندر بیٹھ کر پھر کھڑا ہونا چاہیے. اور اس کی ایک دلیل نقل کی کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ جلسہ استراحت کے کیوں قائل ہیں کہ مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لم ینہض حتی یستوی قاعدا، کہ نبی علیہ السلام اس وقت تک کھڑے نہیں ہوتے تھے جب تک سیدھے بیٹھ نہیں جاتے تھے. یہ بخاری کی حدیث ہے. اور اس طریقے سے ایک اور حدیث بھی آتی ہے کہ آپ بیٹھ جاتے تھے ثم یعتمد بیدیہ علی الارض، پھر آپ زمین پر دونوں ہاتھ ٹیک کر پھر کھڑے ہوتے تھے. تو اب یہ حدیث بھی ہے، امام شافعی کی دلیل ہے، اور اسے ضعیف بھی نہیں کہا جاتا اس لیے کہ یہ بخاری کی ہے اور ضعیف ہے بھی نہیں. تو اب ہمارا مسئلہ کس کے خلاف ہے؟ تو اس کا جواب یہ لکھا ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کی حدیث بڑھاپے پر محمول ہے کہ آپ بوڑھے ہو گئے تھے، چونکہ آخر عمر میں حضرت مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے ہیں نبی علیہ السلام کی زندگی کے آخری ایام میں، اور آپ بوڑھے ہو چکے تھے، اس لیے یہ حدیث قابل عمل نہیں ہے. تو یہ ایسا ایک میرے خیال میں گستاخی ہے جو مسلمان برداشت نہیں کر سکتا کہ نبی علیہ السلام پر ایسے لمحات بھی آئیں کہ آپ ناقابل اتباع ہو جائیں. تو میں نے اس چیز کو دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اور یہاں ایک عجیب لطیفہ ہے کہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آخری حدیث دکھاؤ رفع یدین کرنے کی، آخری حدیث دکھاؤ، نبی علیہ السلام کا آخری عمل دکھاؤ. تو یہی مالک ابن حویرث جن کی اس حدیث کو جلسہ استراحت کو اس لیے چھوڑ دیا گیا ہے کہ نبی علیہ السلام کی آخری عمر کا یہ عمل ہے، وہی مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کو جہاں جلسہ استراحت کرتے ہوئے دیکھا ہے وہاں میں نے نبی علیہ السلام کو رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد رفع یدین کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے. تو یہ نبی علیہ السلام کا آخری عمل ہے، ہم سے مطالبہ کرتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں، یہ تضاد ہیں. اس سے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں. مثال کے طور قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دے دیا، لیکن ہدایت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کفار کے ملک کے اندر ہو تو وہ اپنے غلام کے ساتھ سودی معاملہ کرنا چاہے، کاروبار کرنا چاہے تو بھی جائز ہے، اور اگر یہی مسلمان کسی کافر کے ساتھ سود کے ساتھ کاروبار کرنا چاہے تو بھی جائز ہے. اسی طرح شراب کے متعلق ہے، نبی علیہ السلام نے ہر قسم کے شراب کو ممنوع قرار دیا اور حدیث کے اندر واضح ہے. لیکن ہدایہ کے اندر لکھا ہوا ہے ما یتخذ من الحنطۃ او الشعیر او الاصل او الذرۃ فهو حلال عند ابی حنیفہ، اور فتاوی عالمگیری کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس کے پینے والے پر حد بھی نہیں ہے. اب یہ حدیث کے خلاف ہے. اس طریقے سے ایک متفق علیہ حدیث آتی ہے، یہ ایک لمبا سلسلہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی متفق علیہ حدیث ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القلب عن بیع القلب ومہر البغی وحلوان الکاہن.
نبی علیہ السلام نے کتے کی خرید و فروخت سے بھی منع کیا ہے، اور وہ زانیہ اس کی کمائی کو بھی حرام قرار دیا ہے. اور نبی علیہ السلام نے کاہن وہ لوگ جو لوگوں کو مستقبل کے حالات بتاتے ہیں، چوریاں بتاتے ہیں کہ فلاں جگہ تمہاری فلاں نے چوری کی ہوگی، یہ تم مستقبل میں یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ ایسے کرتے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے ان کی چینی اور مٹھائی کو بھی حرام قرار دیا. لیکن اس کے برعکس ہدایت کے اندر جو لکھا ہوا وہ لکھا ہوا یجوز و بیع القلب، کتے کی بیع جائز ہے، والصید والسباع والفہد، درندے کی، چیتے کی، کتے کی، ان کی جو ہے خرید و فروخت جائز ہے، معلمن اور غیر معلمن، کہ وہ عام ہو یا سکھلایا ہوا ہو، ہر قسم کے کتے کی بیع کو انہوں نے جائز قرار دیا. اسی طریقے سے حاشیہ چلپی، اس کا حوالہ میں نے دیا تھا، اور الحمدللہ وہاں 4 آدمی جو ہیں وہ 18,000 کے اندر اہل حدیث ہو گئے تھے. تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے امام صاحب کا یہ قول کہ اگر ایک عورت اپنے آپ کو کرائے پر وہ زنا کراتی ہے، معاذ اللہ، اللہ ہر مسلمان کی عزت کو محفوظ فرمائے، ایک عورت ہے وہ طائفہ ہے اور وہ زنا کی بدکاری کی اجرت لیتی ہے، تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگرچہ اس کا فعل گندا ہے، فعل حرام ہے، لیکن اس کی یہ اجرت، اس کی کمائی جو ہے یہ حلال بھی ہے اور پاک بھی ہے، اور نبی علیہ السلام نے اسے منع فرمایا. بلکہ زانیہ کا تو ہدیہ لینا بھی جائز نہیں ہے. تو اس طریقے سے بہت ساری احادیث ہیں، بہت ساری آیات ہیں جن کا تمسخر کیا جاتا ہے. جزاک اللہ خیر. شیخ، آپ جب اس ڈرامیٹک انداز سے آپ نے بقول آپ کے عید کے دن آپ نے اعلان کیا، اور جب آپ نے اعلان کیا ہوگا یقیناً اس کا رد عمل کچھ اچھا سامنے نہیں آیا ہوگا، آپ جب تبدیل ہوئے تو آپ کے گھر والوں کا معاملہ آپ کے ساتھ کیسا رہا، اور جب آپ تبدیل ہوئے تو کیا آپ کی زوجہ اور بچے بھی آپ کے ساتھ تبدیل ہو گئے؟ الحمدللہ. جزاک اللہ بھائی عاقل صاحب. ظاہر بات ہے کہ جب آدمی کوئی کسی مسلک کو چھوڑتا ہے اور نئے جماعت میں جاتا ہے، نئے کنبے میں جاتا ہے، تو پچھلے کنبے والے تو ظاہر بات ہے کہ وہ مخالف ہو جاتے ہیں، اور نئے قبیلے کو اپناتے ہوئے اور ان کو سمجھتے ہوئے، یا وہ قبیلے والے ہمیں سمجھنے، اس میں دشواریاں تو آتی ہیں، ابتدا کے اندر بہت ساری دشواریاں آتی ہیں. نیا آدمی ہوتا ہے، نئی جماعت ہوتی ہے، پچھلوں سے ناطا ٹوٹ جاتا ہے، اگلوں سے واقفیت نہیں ہوتی، پچھلے جو ہوتے ہیں وہ الزامات لگاتے ہیں، کسی نے کہہ دیا یہ مولوی ہیں، یہ پیسے کے لیے اہل حدیث ہو گیا، کسی نے کہہ دیا اس نے شادی کرنی ہوگی عورت کے لیے اہل حدیث ہو گیا، کسی نے کہہ دیا کہ اس نے کار لی ہوگی، تو یہ ایسے الزامات ہوتے ہیں. اور گھر کی صورت حال یہ تھی کہ 2.5 سال تک ہماری والدہ اور والد سے ملاقات تک نہیں ہوئی. باقی باتیں تو کچھ ایسی ہوتی ہیں، آخر وہ ہمارے گھر والے ہیں تو ہم کہنا نہیں چاہتے. تو یہ نہیں، آپ خود ہی سمجھ لیں کہ ہماری دیوار کے ساتھ دیوار تھی، لیکن 2.5 سال کے عرصے تک ہم نے اپنی والدہ کو نہیں دیکھا اور ان سے ملاقات تک نہیں ہوئی. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ والدہ اور بیٹے کا جو رشتہ ہے یہ دنیا میں سب سے زیادہ عزیز اور محبوب ترین رشتہ ہوتا ہے. تو جب ہم نے اس رشتے کی بھی قربانی دینی پسند کر لی ہے، لیکن مسلک کے حق کو چھوڑنا پسند نہیں کیا. اللہ آپ کو استقامت عطا فرمائے اور آپ کے والدین کو آپ کے ساتھ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے انشاءاللہ تعالی. ہم سب کی دعائیں ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کو ہدایت سے نواز دے. ہم یہ جاننا چاہیں گے، ہمیں کسی نے اطلاع دی تھی کہ جب آپ تبدیل ہوئے، آپ کی تبدیلی سے پہلے آپ کے بھائی جو دیوبندیوں میں ایک عالم بھی رہ چکے ہیں وہ بھی تبدیل ہوئے، اور وہ تبدیل ہونے کے بعد آپ کے جو تاثرات ان کے بارے میں تھے وہ ہمیں آپ بتائیے. یہ میرے بھائی جو ہے نا وہ پہلے ایک مرتبہ اہل حدیث ہوئے تھے، تو اس وقت تو میں دیوبندی تھا، تو ظاہر بات ہے کہ میں نے ان سے بولنا ملنا ترک کیا ہوا تھا، اس لیے کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ میں اہل حدیثوں کو اچھا نہیں سمجھتا تھا اور اہل حدیث کہنا بھی پسند نہیں کرتا تھا. ان کے ساتھ تو میری ملاقات اور گفتگو اور آپس میں بول چال اس وقت شروع ہوا ہے جب سے وہ دوبارہ اہل حدیث ہوئے. اور انہوں نے چند سال جو توقف کیا ہے وہ بھی ایک خاندانی انتہائی ایسی مجبوریاں تھیں کہ وہ انہوں نے توقف کیا ہے، یعنی سٹیج سے دور ہو گئے ہیں، لیکن انہوں نے مسلک اہل حدیث نہیں چھوڑا تھا. وہ جمعہ اس دوران بھی اہل حدیثوں کے پاس پڑھاتے رہے دنیا پور کے اندر. میں سمجھتا ہوں کہ جو آدمی ایک مرتبہ مسلک کو سمجھ لیتا ہے تو وہ دوبارہ مرنا تو پسند کرتا ہے، مسلک کو چھوڑنا پسند نہیں کرتا. تو الحمدللہ وہ اس وقت بھی اہل حدیث ہیں اور کبیر والا کے اندر اہل حدیث مسجد کے امام ہیں.
اور اس وقت ہمارے تعلقات بھی اچھے ہیں، اس لیے کہ ہم دونوں ایک منہج اور ایک ہی راستے کے مسافر ہیں، چل رہے ہیں۔ آپ کے گھروں کی کیا حالت ہے؟ آپ کی زوجہ اور ان آپ کے بھائی کی زوجہ؟ میں نے یعنی اہل حدیث اعلان کرنے سے پہلے کچھ مہینے پہلے میں نے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ میں اہل حدیث ہونا چاہتا ہوں، تو میرے گھر والوں کی اس وقت یہ کیفیت تھی کہ اس نے اتنا زور سے بلند آواز سے رونا شروع کر دیا جیسے کسی آدمی کا کوئی آدمی عزیز رشتہ دار فوت ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ کہتی تھی کہ ہمارا باپ عالم ہے، ہمارا تایا عالم ہے، سسر عالم ہے، خاندان علماء کا، ہمارے دادا جی بھی ایک عالم تھے، بہت بڑے حاجی خدا بخش صاحب، اور بہت بڑے خطیب تھے وہ۔ تو میں نے اس سے، چونکہ دیوبندیوں کا جو ایک نصاب ہوتا ہے لڑکیوں کا، میں نے خود اسے پڑھایا ہوا تھا، یعنی میں نے اسے نور الہدایہ پڑھائی تھی، قدوری پڑھائی تھی، اور میرے تعصب کی یہ انتہا ہے کہ میں نے اسے حدیث کی کتابوں میں تحاوی پڑھائی تھی اور کوئی نہیں پڑھائی تھی، کیونکہ تحاوی شریف جو ہے وہ ایک حنفی عالم نے لکھی ہوئی ہے۔ تو اب میں نے اسے کہا کہ اہل حدیث ہونا ہے، تو وہ رونے لگ گئی۔ تو میں نے کہا بھائی اب اسے ایسا نہیں کرنا، میں نے ایسا ایسا اس کے سامنے جو ہے نا چھوٹی چھوٹی کتابیں رسالے، چونکہ وہ پڑھی ہوئی تھی تو رکھنے شروع کر دیے۔ 6 مہینے کے بعد جب میں نے اعلان کیا تو اس نے میرے ساتھ جو ہے وہ مسلک اہل حدیث کا اعلان کیا، بلکہ اس نے اپنی ساس کو، میری والدہ کو ایک مرتبہ یہ کہا کہ اب اگر سیف اللہ اہل حدیث مسلک سے ہٹ جائے گا تو میں اس سے طلاق لینا پسند کروں گی، اس کے ساتھ رہنا پسند نہیں کروں گی۔ الحمدللہ۔ تو اب وہ جامعہ عائشہ ہمارا مدرسہ ہے وہاں کبیر والا کے اندر، تو وہاں جامعہ عائشہ کے اندر وہ پرنسپل ہے، پڑھاتی ہیں بچیوں کو فاضلات کی کتاب، اور 2 ہم نے معلومات رکھی ہوئی ہیں۔ اب تو الحمدللہ وہ مسلک اہل حدیث کی مبلغہ ہے، اور بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، وہ تو جیسے ہم ہیں ویسے انہوں نے اختیار کرنا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ آپ یہ فرمائیے کہ جب آپ حنفی ہوا کرتے تھے اس زمانے میں آپ امام بخاری کی جو تصنیف ہے صحیح بخاری، اس کے بارے میں کیا تاثرات تھے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث، ہم اگرچہ یہ کہتے تھے کہ بخاری شریف جو ہے یہ تمام کتابوں سے جو ہے نا حدیث کی کتابوں میں بہتر و برتر ہے اور اصح الکتب ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے سال میں ایک ہی مرتبہ تو صرف پڑھی کیا تھی، دورہ کیا تھا، یعنی اس سے گزرے تھے جیسے ایک مسافر گزرتا ہے، تو ہم نے حدیث کو پڑھا ہی نہیں تھا، اور جو پڑھی تھی تو اس ناج سے استادوں نے، اساتذہ نے پڑھائی تھی کہ دیکھو جی امام صاحب یہ کہتے ہیں، اور امام صاحب جو ہیں یہ سن 80 ہجری کے ہیں، اور یہ بعد کے اندر ہیں، وہ ان کا تقویٰ، ان کا علم، ان کا اتحاد جو ہے، یہ مقلد ہیں امام شافعی کے، کبھی کہا جاتا ہے یہ امام احمد کے مقلد ہیں، کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ امام بخاری جو ہیں یہ بھی مجتہد ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی مجتہد ہیں، اور یہ بعد کے ہیں، ان کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، اور وہ استادوں کے استادوں کے استاد ہیں، تو اس لیے ان کے اجتہاد جو ہے وہ ان سے برتر ہے، تو لہٰذا ہم بخاری شریف کی حدیث کو تعویل کے ساتھ چھوڑ دینا پسند کرتے تھے، لیکن قول امام کو چھوڑنا پسند نہیں کرتے تھے۔ تو اب الحمدللہ یہ صورت حال ہے کہ ہم پر اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی ہے کہ ہم ساری دنیا کو چھوڑ سکتے ہیں مگر بخاری شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہیں چھوڑ سکتے۔ جزاکم اللہ خیر۔ آپ جس زمانے میں حنفی ہوا کرتے تھے، تبلیغی جماعت کے بارے میں آپ کیا سوچتے تھے اس بار؟ تبلیغی جماعت تو ہم معصوم سمجھتے تھے، اور میں نے رائے ونڈ سے کئی مرتبہ سے روزے تو کئی مرتبہ لگائے ہیں، لیکن ایک مرتبہ میں نے سندھ کے ضلع شکارپور کے اندر جو ہے پیدل جماعت، یعنی پیدل جماعت وہ ہوتی ہے جو اللہ کے دین کے راستے میں، ہم تو یہی سمجھتے تھے نا کہ دین کے راستے میں نکلے ہیں تو وہ سواریوں پر، بسوں پر بیٹھنا نہیں پسند کرتے، بلکہ مشقت، جد و جہد، پیدل ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں، تو میں پیدل جماعت میں تھا، تو ہم جاتے تھے، بلکہ اس دور کے اندر تو یہ گیس بھی نہیں ہوتے تھے، وہ چولہے ہوتے تھے تیل کے، جن کے اندر نیچے سے وٹ وغیرہ ڈال دی جاتی ہیں، تو وہ منہ بھی کالا ہوتا تھا، ہاتھ بھی کالے ہوتے تھے، اور وہ اٹھا کر چلتے تھے، اور ایک عالم بھی ہو نا اس کے اندر، بدقسمتی یہ ہے کہ ایک عالم بھی ہو اور ساری زندگی چلے تو وہ اپنے علم کو ایسے سمجھے کہ جیسے اس نے بند کر دیا تبلیغی جماعت کے اندر، وہ صرف ایک تبلیغی نصاب کے جو 6 نمبر ہیں ان کے اندر چلتا رہتا ہے، وہ ایک مخصوص نصاب ہے، اس کے اندر دین کی باتیں کم اور اس کے اندر جھوٹی روایات بہت زیادہ ہیں اور انہیں کو چلایا جاتا ہے۔ در حقیقت وہ حنفیت کی ایک تحریک ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ حنفیت کی ایک تحریک ہے، اور یہ انتہائی گمراہ کن
قسم کی تحریک ہے جو لوگوں کو دین سے ہٹا کر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹا کر لوگوں کو ان کے مقابلے کے اندر لوگوں کو مقلد بناتی ہے، اور لوگوں کو جو رائے وینڈ کے اندر یا دوسرے ان کے لوگ ہیں ان کو اپنا امام پیشوا بنا کر پیش کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو دور کرنے کا یہ ایک ذریعہ ہے کہ انہیں تعلیم و تعلم جو ہے وہ شیخ زکریا کی کتاب کا دیا جاتا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پس پس ڈال دیا جاتا ہے۔ اور میرے نقطہ نظر کے اندر دنیا کے اندر سب سے زیادہ دین کو نقصان پہنچانے والی وہ جماعت ہے جو رائے وینڈ سے نکلتی ہے۔ آپ نے ان کے نصاب کا ان کے چونکہ آپ قریب رہے ہیں، قریب ہی سے مطالعہ کیا ہوگا، کیا آپ ان کے نصاب میں کمی پاتے ہیں؟ ان کے نصاب کے اندر اگر فرض کرو میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر 1000 حدیث ہے اس کے اندر نقل ہے تو اس کے اندر 998 حدیثیں جو ہیں وہ جھوٹی، منگڑت اور موضوع اور ضعیف ہیں۔ تو اب آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ ایک مسلمان آدمی ساری زندگی ضعیف حدیثوں پر، موضوع اور من گھڑت باتوں پر چلتا رہے تو وہ اسلام کے راستے پر کیسے پہنچے گا؟ اس کتاب کے اندر مولانا زکریا نے متعدد، جیسے آپ نے فرمایا کہ ضعیف اور موضوع احادیث کو نقل کیا ہے، لیکن جب ہم یہ اشکال تبلیغی جماعت کے اکابر سے یا ان کے عام آدمیوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو صرف فضائل کی بات کرتے ہیں، مسائل پر تو ہم بحث ہی نہیں کرتے، مسائل سیکھنے کے لیے تو آپ دوسری جگہ جائیے۔ آپ کیا فرماتے ہیں اس سلسلے میں؟ کیا وہ ان کا جو طریقہ کار ہے کیا وہ درست ہے؟ بھائی اگر صاحب جب ایک آدمی کو شریعت کے مسائل کا پتہ ہی نہیں ہے تو فضائل خواہ کہیں گے؟ ایک آدمی کو مسائل کا مسئلے کا پتہ ہی نہیں کہ شریعت میں اس چیز کے بارے میں کیا رائے رکھتی ہے شریعت، صاحب شریعت نے اس بارے میں کیا بتایا، تو وہ فضیلت اس کی کیا بیان کرے گا؟ جزاکم اللہ خیر۔ آپ جن علماء دیوبند کے ساتھ مدارس میں پڑھا رہے تھے ان تک جب یہ بات پہنچی، کیا ان لوگوں نے آپ کے ساتھ کوئی ایسا ساتھی آپ کے ساتھ ہے جو کہ آپ کے ساتھ تبدیل ہوا ہو یا آپ سے متاثر ہوا ہو؟ ہاں الحمدللہ، امان اللہ صاحب ہیں، مولانا امان اللہ صاحب جو اس وقت منڈی باؤدین کے رکن گاؤں ہیں وہاں پڑھا رہے ہیں، وہ ہمارے ساتھی تھے، وہ اہل حدیث ہوئے ہیں۔ اس طریقے سے ایک عزیز الرحمان صاحب تھے، وہ اہل حدیث ہوئے ہیں۔ بہت سارے ساتھی اہل حدیث بھی ہوئے ہیں، اور کم از کم 250-300 کے قریب جو ہیں وہ دیگر لوگ جو ہیں اس وقت 2.5 سال تک اہل حدیث ہو چکے ہیں، اور الحمدللہ مجھے 1 ماہ ہونے والا ہے حرم کے اندر تو 5 آدمی یہاں بھی اہل حدیث ہو چکے ہیں۔ تو یہ سلسلہ تو انشاءاللہ چل رہا ہے۔ مخالفین جہاں مخالفت کرتے ہیں، پروپگنڈا کرتے ہیں کہ یہ بک گئے ہیں، فروخت ہو گئے ہیں، ان کو خرید لیا گیا ہے، تو جب ہم اپنی دعوت ان کے سامنے پیش کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے جو اہل حدیث کی دعوت ہے وہ فطرت کی دعوت ہے، دین کی دعوت۔ ہم سیدھی بات کرتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو آئیے ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ تو جہاں بعض لوگوں کے دلوں پر مہر لگی ہے وہ اعتراض کرتے ہیں، وہ باتیں بناتے ہیں کہ یہ تو پیسوں خاطر اہل حدیث ہیں، تو وہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت سے نوازتے ہیں، وہ آباء و اجداد کے وہ صدیوں کے پرانے مندر جو ہیں وہ اپنے دل سے گرا دیتے ہیں، اور وہ اللہ کی توحید اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرا طریقہ کار جو ہے وہ سب سے پہلے لوگوں کو رفع دین کرانے کا ہے۔ بعض ساتھی یہ بھی کہتے ہیں کہ تم رفع دین کیوں کراتے ہو؟ میں کہتا ہوں کہ جب ایک آدمی رفع دین کرتا ہے، ہاتھ اٹھا لیتا ہے، تو دوسرے لوگ اس سے مایوس ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اب یہ ہمارے کام کا نہیں رہا، تو باقی عقائد کی ہم اصلاح کر لیتے ہیں۔ سب سے بڑا بت جو ہے اس دور کے اندر وہ یہ ہے کہ رفع دین نہ کرنا۔ رفع دین اگر کوئی آدمی کر لیتا ہے تو وہ تقلید کے بت کو توڑ دیتا ہے، تو اس لیے میں رفع دین کراتا ہوں، اور ان کو رفع دین کی حدیث تو بخاری اور مسلم کے اندر ہیں اور اول پوزیشن کی ہیں۔ رفع دین کے بارے میں آپ کس طریقے سے قائل کرتے ہیں، جبکہ جو رفع دین نہ کرنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ رفع دین نہ کرنے کی حدیث میں موجود ہے؟ تو میرا طریقہ کار یہ ہے کہ میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ یہ کس ذہن کا آدمی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی تھا، وہ ڈاکٹر صاحب ہیں، تو میں نے ان کو یہ کہا کہ دیکھو آپ ڈاکٹر ہیں، یہ بتائیں کہ سب سے پہلے میرٹ کا جو حق ہوتا ہے وہ اس آدمی کو ہوتا ہے جو صرف پاس ہو، یا اس کا ہوتا ہے جو اول پوزیشن کا ہو؟ تو ظاہر بات ہے ڈاکٹر صاحب یہ کہیں گے پڑھے لکھے کہ میرٹ کی بنیاد پر اول پوزیشن جس نے لی ہے تو وہ حقدار ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ دیکھو مسلمانوں کے اندر سب سے اعلیٰ درجے کی حدیث جو ہے، اول پوزیشن والی حدیث، وہ ہے جسے مسلمان متفقن علیہ کہتے ہیں، جو بخاری اور مسلم شریف کے اندر ہے۔ اور دوسرے درجے کی دوسری پوزیشن کی حدیث وہ ہے جو صرف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری کے اندر نقل کی ہے۔ اور تیسرے درجے کی وہ حدیث ہوتی ہے جو صحیح حدیث ہوتی ہے۔
اس کے بعد چوتھا درجہ وہ حدیث ہے جسے حسن کہا جاتا ہے، یعنی رعایتی پاس۔ تو اب میں ان کے سامنے موازنہ کرتا ہوں کہ دیکھیے رفع یدین کی حدیث جو ہے وہ متفقن علیہ بھی ہیں، یعنی ان کو اول پوزیشن حاصل ہے، دوسری درجہ بھی انہی کو حاصل ہے کہ بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے، اور تیسرا درجہ بھی ان کو حاصل ہے اس لیے کہ یہ مسلم شریف کے اندر بھی ہیں اور دیگر حدیث کے اندر بھی ہیں اور صحیح بھی ہیں۔ اور جو رفع یدین نہ کرنے کی حدیث ہے وہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے نقل کیا ہے، سب سے صحیح حدیث جسے کہا جاتا ہے وہ سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، اور اسے امام ترمذی نقل کرنے کے بعد یہ فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن، یعنی یہ حدیث حسن ہے، صحیح سے کم اور ضعیف سے اوپر، تو اسے یہ کہہ لیجئے کہ ہم اسے رعایتی پاس کرتے ہیں۔ جبکہ حضرت ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ابو داؤد شریف کے اندر جو ہے وہ لکھا ہے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اس کو بھی چھوڑیں، میں یہ کہتا ہوں کہ جب یہ رعایتی پاس ہے تو اب سب سے پہلے جو ہے میرٹ پر وہ حدیث ہونی چاہیے قابل عمل جو پہلی پوزیشن کی ہے، دوسری پوزیشن کی ہے، تیسری پوزیشن کی ہے۔ رعایتی پاس جو ہے وہ بعد کے اندر ہونی چاہیے، رعایتی پاس کو اس وقت لینا چاہیے جب پہلی پوزیشن کی کوئی حدیث موجود نہ ہو۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ 4 ائمہ کرام جن کا اس وقت مذہب چل رہا ہے ان میں سے 3 ائمہ کرام رفع یدین کے قائل ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ 3 امام ایک طرف ہیں اور 1 امام ایک طرف ہے۔ جب 4 ججوں میں سے 3 جج ایک طرف فیصلہ دے رہے ہوں تو ایک آدمی کا اختلافی نوٹ تو ہو سکتا ہے، اسے فیصلہ نہیں کہا جا سکتا، تو گویا کہ 4 ائمہ میں سے 3 نے فیصلہ دے دیا کہ رفع یدین سنت ہے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو عام آدمی کو اپیل کرتی ہیں، جیسے لوگ رفع یدین کرنا شروع کر دیتے ہیں، جب رفع یدین کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں دیکھو جی یہ غیر مقلد ہو گیا ہے، وہابی ہو گیا ہے، تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ چھوڑ دیتے ہیں اور ہم اسے قبول کر لیتے ہیں، تو بعد کے اندر اس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ فرمائیے جس زمانے میں آپ حنفی تھے دیوبندی، بریلویوں کے بارے میں آپ کے کیا خیالات تھے؟ اس زمانے کی میں بات پوچھنا چاہتا ہوں، آج کی نہیں۔ بریلویوں کے دیوبندیوں کے اندر بھی 2 گروہ ہیں، ایک حیاتی ہیں ایک مماتی ہیں۔ جو حیاتی ہیں وہ بریلویوں کے وہ بھی قریب ہیں، اس لیے کہ عقیدہ جو ہے ان کا وہی ہے جو بریلویوں کا ہوتا ہے۔ آپ ارواح ثلاثہ پڑھ کر دیکھ لیں، اس کے اندر میں ایک مثال کے طور پر سمجھاتا ہوں عقیدت کی بات کہ مولانا یعقوب نانوتوی جو ہیں وہ فرماتے ہیں، مولانا قاسم نانوتوی جو بانی دارالعلوم دیوبند ہیں ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضرت قاسم نانوتوی جو تھے یہ انسانیت سے ماورا تھے، یہ ملک مقرب تھے، فرشتے تھے اور انسانی بھیس بدل کر آئے تھے۔ تو جب وہ اپنے ایک بزرگ کے بارے میں یہ انسانی سے تسلیم نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں یہ نوری ہیں، تو بریلوی اگر نبی علیہ السلام کو نور کہہ دیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو ان کے اور اسی طریقے سے اپنے بزرگوں کے بارے میں ان کے عقائد ہیں کہ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ بھی دور سے ہزاروں سال بیٹھے ہوئے کسی کی بیڑی کو کشتی کو جو ہے وہ پار لگا دیتے ہیں، کبھی کسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ تو ان کے اور ان کے عقائد میں فرق نہیں ہے، یہ سٹیج کا فرق ہے۔ یہ تو آپ اب فرما رہے ہیں کہ اسٹیج کا فرق ہے، اس زمانے میں آپ ان کو کسی اور نظر سے دیکھتے تھے؟ اس وقت میں نے آپ کو بتا دیا سٹیج کا فرق ہے، چونکہ ہم دیوبندی تھے تو ہم نے سٹیج کا تو فرق کرنا ہی ہے، لڑائی تو سٹیج کی ہے۔ آج ان دونوں کے عقیدوں میں گویا کہ آپ یہ فرما رہے ہیں اتنا کوئی تضاد نہیں پایا جاتا، دونوں وحدت الوجود ہیں، بلکہ یہ سمجھ لیجئے کہ مولانا امداد اللہ مہاجر مکی کے جو ہے مولانا احمد رضا اور ان کے پیروکار وہ بھی ان کی یعنی سلسلہ ان کی پیری مریدی کون سے چلا آ رہا ہے، اور جو عام دیوبندی ہمارے حضرات ہیں ان کا بھی یہی طریقہ ہے، وہ ان کے مرید ہیں مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا مہاجر امداد اللہ مہاجر مکی کے، تو ان کے یہ پیر بھائی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ان کے نظریات و عقائد میں کوئی فرق نہیں۔ نشر الطیب کے اندر مولانا تھانوی صاحب نے لکھا ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نبی علیہ السلام کے نور کو پیدا کیا۔ تو یہ جو بعد کے جھگڑے ہیں نور بشر کے، علم غیب کے، وہ بھی کہتے ہیں، انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا کہ نبی علیہ السلام بشر ہے اور نور بھی ہیں، تو یہ بھی کہتے ہیں نبی علیہ السلام نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں عطائی علم ہے، یہ بھی کہتے ہیں عطائی علم ہے۔ تو فرق نہیں ہے، سٹیج کا فرق ہے، اور سٹیج کا تو جھگڑا ہر آدمی کرتا ہے کہ میں سٹیج بچاؤں میں بچاؤں، اس لیے یہاں جو جھگڑے ہیں یہ سٹیج کے ہیں، مسلک کے نہیں ہیں۔ اور ابن عربی کا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ دونوں جو ہیں اس کو اپنا پیر مانتے ہیں اور اس کے تصوف اور اس کے نظریات کے قائل ہیں، دیوبندی بھی اور بریلوی بھی۔ اور اسی طریقے سے دیوبندیوں کے مدارس میں آپ اگر جائیں تو آج بھی اگر آپ داخلہ لینا چاہیں تو وہ کہیں گے جی داخلہ فارم پر لکھا ہوتا ہے کہ آپ اگر دیوبندی ہیں
تو داخلہ ملتا ہے، اگر نہیں ہے تو نہیں ملتا. آپ کہہ دیتے ہیں کہ میں دیوبندی ہوں تو وہ آپ کے سامنے ایک فارم لائیں گے کہ یہاں لکھ دو کہ میں المحنت ایک کتاب ہے دیوبندیوں کی جس کے اندر علماء دیوبند کے عقائد درج ہیں کہ اس پر دستخط کر دو کہ میرا عقیدہ وہی ہے جو المحنت کے اندر ہے. اب یہ کتنے ظلم کی بات ہے کہ قرآن و حدیث کو چھوڑ کر ہم نے المحنت کو ایک حق و باطل کا بنایا ہوا. اسی طریقے سے جو بریلوی ہیں وہ مولانا احمد رضا خان صاحب کے ملفوظات کو جو مانتا ہے تسلیم کرتا ہے تو وہ بریلوی ہے. تو فرق تو کوئی نہیں ہے. وہ اپنے اکابر کی کتاب پر دستخط کروا رہے ہیں دیوبندیت کی سرٹیفکیٹ دینے کے لیے، یا اپنے بزرگ کی کتاب پر دستخط کرا رہے ہیں اپنے مسلک کی سرٹیفکیٹ دینے کے لیے. تو ہم کہتے ہیں یہ دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. اگر ان دونوں کے اندر کچھ ہوتا تو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت دیتے. جزاک اللہ خیر. سکے کے تیسرے رخ کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ وہ جو پاکستان اور ہندوستان میں تیسرا کیا بلکہ کئی اور رخ ہیں جن کے بارے میں ہم آپ سے جاننا چاہیں گے. پہلے تو آپ جماعت اسلامی کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ ان کی جو تعلیمات ہیں یا وہ ان کی جو دین قائم کرنے کا جو جذبہ ہے اس کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ یہ سکے کے دو رخ ہوتے ہیں، تیسرا ہوتا ہی نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ طلسماتی سکہ اپنا رنگ بدل سکتا ہے کبھی کوئی رنگ کبھی کوئی رنگ. تو یہ جماعت اسلامی میں بھی عمومی طور پر جو ہے وہ دیوبندیوں کا رنگ غالب ہے. ویسے ان کے اندر اہل حدیث بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، اور جو ہمدرد کے ان کے ہوتے ہیں فارم ان میں تو وہ غیر مسلموں سے بھی کراتے ہیں کہ جس کے اندر یہ لکھا ہوتا ہے کہ ہم جماعت اسلامی کا جو یہاں ملک کے اندر نظام رائج کرنے کا طریقہ ہم اس سے اتفاق کرتے ہیں، یعنی غیر مسلم سے بھی کراتے ہیں. ان کے اندر مسلک کا تشدد نہیں ہوتا، لیکن ان کے نزدیک بھی سب سے آخر بات جو حجت کے طور پر مانی جاتی ہے کسی بھی جماعت اسلامی کے ساتھی کو خاموش کرانے کے لیے، وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ سید مودودی نے یہ لکھا. تب اس کے بعد کسی کو ہمت نہیں ہے کہ وہ سید مودودی کی بات کے بعد جو ہے وہ کہے کہ میں ایسا نہیں کرتا، یہ سید مودودی کی بات غلط تھی. تو یہ ایک عمومی رواج پایا جاتا ہے، ورنہ اس کے اندر اہل حدیث بھی ہیں اور ان کا طریقہ جو ہے یہی ہے کہ ان کا مقصد تو ہے ووٹ بڑھانا، یعنی کہ لوگوں سے انتخابات اور سیاست. اس لیے وہ سیاست اس لیے وہ کسی خاص مذہب کا اپنے اوپر لیبل نہیں لگاتے، لیکن عمومی طور پر جو ہے ان میں وہ دیوبندی ہیں. پاکستان میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے بارے میں کیا تاثرات آپ بیان کرنا چاہیں گے؟ اسرار احمد صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ایک اپنی ڈکی بچائی ہے، وہ انقلاب کے ذریعے وہ اپنا وہ بھی اصل در حقیقت جو ہے وہ جماعت اسلامی ہی کے فرد ہیں. وہ آپ کو پتا ہے کہ جمعیت کے ناظم تھے اور ان سے مولانا صاحب کی وجہ سے اختلاف کی وجہ سے ایک علیحدہ تنظیم بنائی. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ طریقہ کار ان کا بھی وہی ہے لیکن وہ انتخابات کے قائل نہیں ہے. وہ کہتے ہیں انقلاب کے ذریعے جو ہے حکومت آئے گی اور انقلاب کے ذریعے جو ہے ہم تبدیلی لا سکتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ انتخاب کے ذریعے ہو. بس یہ ایک نقطہ ان کے درمیان میرے خیال میں اختلاف کا ہے. پاکستان میں ایک اور شخصیت آج کل ابھر کر آ رہی ہے جسے لوگ ٹی وی پر بہت زیادہ مشہور کر رہے ہیں، جاوید غامدی کے نام سے. آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ غامدی صاحب جو ہیں ان کے تو مغلظات جو اکثر بیشتر قرآن و سنت کے خلاف ہیں، اور پاکستان کے علماء تقریباً تمام مکاتب فکر جو ہے اس کے مغلظات اور ان کے تفردات سے جو ہے وہ برات کا اظہار کرتے ہیں. اور مرکزی جمعیت اہل حدیث کے اندر تو باقاعدہ ایک مضمون رسالے کے اندر آتا ہے ہفت روزہ اہل حدیث کے اندر جو اس کے تفردات اور اس کے قرآن و سنت کے متصادم جو جدید نظریات ہیں، یعنی میں اسے الہاد کہوں گا، اس کے ملحدانہ جو نظریات ہیں اس کا خوب جو ہے پردہ چاک کیا جا رہا ہے اور اس کا آپریشن کیا جاتا ہے. اور مرکزی جمعیت اہل حدیث ہفت روزہ کے اندر جو ہے وہ اور جماعت الدعوہ غزوہ کے اندر اور دیگر اپنے رسائل کے اندر اس کی تردید کر رہی ہے. لیکن چونکہ یہ میڈیا کو استعمال کر کے ہر گھر میں ان کی تعلیمات پہنچ رہی ہیں اور ہمارے یہاں سو کالڈ جو سلفی مکتب فکر کے حامل قائدین ہیں ان کے یہاں میڈیا کا استعمال نہیں ہے. آپ کیا ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ اسلامی نشر و اشاعت کے لیے ٹی وی چینل کا آغاز ہونا چاہیے؟ ہاں، یہ میڈیا جو ہے اس کا تو استعمال ہے. اصل میں بعض لوگ جو ہیں وہ اس کی صحیح صورتحال کو سمجھ نہیں پائے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میڈیا کے اندر ٹی وی کے اندر یا انٹرنیٹ کے اندر تصویر ہوگی اور یہ حرام ہے، یہ ہے وہ، یہ چیز نہیں ہے. بلکہ میں اسے تصویر نہیں سمجھتا. ٹی وی کے اندر جو ہوتا ہے یہ ایک تمثیل ہے، عکس ہے. جیسے آپ آئینے کے اندر اپنی صورت دیکھتے ہیں اور اگر آپ آنکھیں بند کرتے ہیں تو آئینے کے اندر آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، اگر آپ منہ کھولتے ہیں منہ کھولنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ایک آئینہ ہے، عکس ہے، تمثیل ہے. تو تمثیل اور تصویر کے اندر فرق ہے.
تو تمثیل جو ہے وہ تو نجائز نہیں. نبی علیہ السلام نے خود آئینہ دیکھا ہے, پانی کے اندر آپ کا عکس آتا ہے. اور میڈیا جو ہے یہ تو ایک جدید صورت ذرائع ابلاغ ہیں اپنی بات پہنچانے کے. یہ بذات خود خراب نہیں ہے, استعمال کی بات ہے. اگر یہ اچھے لوگوں کے ہاتھ میں ہوگا تو اچھا ہوگا, اگر برے لوگوں کے ہاتھ میں ہوگا تو برا ہوگا. جیسے میری زبان ہے, میں اسے جیسے استعمال کروں. میری آنکھ ہے, اگر میں اسے ناجائز استعمال کرتا ہوں, ان چیزوں کو دیکھتا ہوں جن کو دیکھنا اللہ نے حرام کی ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ آنکھ ہی سرے سے نہیں ہونی چاہیے. یہ ہونا چاہیے کہ اس کا استعمال غلط نہیں ہونا چاہیے. تو میڈیا ہونا چاہیے, بلکہ سلفی لوگوں کو تو اس کے بارے میں جہاں کفار اپنی یلغار کر رہے ہیں تو ان کا ایک مستقل نہیں کئی چینل ہونے چاہیے, اور اس کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے, اور علماء کو اس کے اندر ورک کرنا چاہیے. اور جو لوگ اس چینل کی جدوجہد کے اندر ہیں, علماء کو ان کی بھرپور طور پر حمایت کرنی چاہیے, اور لوگوں کی ذہن سازی کرنی چاہیے کہ یہ چینل ضرور ہونے چاہیے. جزاک اللہ خیر. جو ساتھی آپ کے ابھی اہل حدیث نہیں ہوئے ہیں اور ابھی بھی وہ مکتب فکر جو آپ کا سابقہ مکتب فکر ہے اسی سے منسلک ہیں, یا علماء دیوبند کو بالعموم آپ کوئی نصیحت فرمانا چاہیں گے, کوئی پیغام اس اسٹیج سے دینا چاہیں گے؟ میں یقیناً یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر کوئی شخص اپنی عاقبت سنوارنا چاہتا ہے, اس لیے کہ دن قیامت کے جو سوال ہوگا وہ دیوبندیت, بریلویت یا حنفیت, شافیت کے بارے میں نہیں ہوگا. سب سے پہلا جو سوال ہوگا توحید کا, اور اس کے بعد رسالت کا ہوگا کہ تم نے کسے مانا تھا, کس کے مطابق زندگی گزاری تھی. اور قبر کے اندر بھی جو سوال ہوگا تو وہ نبی کے بارے میں ہوگا, تمہارا دین کیا تھا, تمہاری زندگی گزارنے کا طریقہ کیا تھا, اور تم نے اپنا نبی اور پیشوا کسے مانا تھا. تو اس لیے میں تمام دیوبندیوں کو اور ہر اس شخص کو جو اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر زندگی گزار رہا ہے کہ وہ اللہ کے لیے پلٹ آئے, اپنی آخرت کو سنوارے, اور بغیر کسی تعصب کے وہ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر چل کر اپنی آخرت کو سنوارے, اور وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے. میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا, اور صراط مستقیم جو ہے وہ صراط الذین انعمت علیہم, سب سے پہلے منعم علیہ لوگ جو ہیں وہ انبیاء ہیں. اور ہمارا ایمان ہے سلفی لوگوں کا کہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کا انعام جو ہے وہ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا ہے. تو گویا کہ صراط الذین انعمت علیہم میں ایک آدمی سورۃ فاتحہ جب پڑھتا ہے تو یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. تو میری دعا ہے, اور میں یہ پیغام بھی دینا چاہوں گا کہ تعصب اور ضد کو چھوڑ دیں. تعصب اور ضد نے ہمیشہ دنیا کو گمراہ کیا ہے, اور صراط مستقیم سے کامیابی ہوئی ہے, اور سلفی راستہ قرآن و سنت کا راستہ ہے. لوگ اگر اس طرف آ جائیں گے تو دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. جزاک اللہ خیر. آج آپ اہل حدیث ہیں, آپ ہماری جماعتوں کی جو کارکردگی ہے اسے قریب سے دیکھ رہے ہیں. کیا یہ جو کارکردگی آپ دیکھ رہے ہیں دعوتی فیلڈ میں, اس کو آپ کس انداز سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ قابل تحسین ہے یا اس میں مزید کچھ تبدیلی کی ضرورت ہے؟ ہاں, دعوت و تبلیغ کا کام تو ہو رہا ہے, یقیناً ہو رہا ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے کفر کی ایک یلغار ہے اور ہر طرف سے بے دینی اور ہر طرف سے باطل نظریات والے رات دن محنت کر رہے ہیں, جد و جہد کر رہے ہیں, اس کے مقابلے میں ہم پر جو ہے وہ زیادہ فرض بنتا ہے, ہماری ذمہ داری زیادہ ہے. اس لیے کہ ہم دائی ہیں اس بات کے کہ ہم حامل قرآن و سنت ہیں, ہم صحیح دین کے وارث ہیں, ہم انبیاء کے وارث ہیں. تو ہماری یہ ذمہ داری اس سے کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ہم کفر کا مقابلہ کرنے کے لیے رات دن کام کریں, اور آپس کے اندر اگر کہیں اختلافات ہیں تو ان کو ختم کر دیں. یعنی طریقہ کار میں اختلاف ہے ہمارا, سلفیوں کے اندر طریقے دعوت و تبلیغ کے طریقہ کار کے اندر تو اختلاف ہو سکتا ہے, نظریات کے اندر الحمدللہ سلفیوں کا کوئی اختلاف نہیں. تو ہم اپنے اپنے طریقوں کو مل بیٹھ کر کوئی ایسا راستہ نکالیں کہ جس سے ہم دعوت و تبلیغ کو اور زیادہ تیز کر سکیں, بنسبت اس کے کہ ہم اپنی پارٹیوں کو تیز کریں, اپنے نظم کو زیادہ بڑھائیں. تو میرے خیال میں یہ ایک دعوت و تبلیغ کے لیے زہر ہے کہ ہم اپنے نظم کی دعوت دیں, بلکہ ہمیں مل کر قرآن و سنت کی دعوت دینے کی کوشش کرنی چاہیے. اور پہلے سے کہیں زیادہ ہم پر ذمہ داری ہے, اس لیے کہ کفر اور باطل نظریات جو ہیں وہ ہر قسم کے میڈیا کے ذریعے, ذرائع ابلاغ کے ذریعے گھر گھر دستک دے کر وہ پہنچ رہے ہیں, اور ہم اگر سوئے رہیں تو دن قیامت کے میرے خیال میں ہمیں اس جرم کی سزا بھگتنی ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو محنت کے ساتھ, خلوص کے ساتھ, اللہ تعالی ہمیں دین حق کی جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
आमीन। आपके भाई से जब आपके ताल्लुकात खराब हुए उनकी तब्दीली के बाद, उस वक्त आप से क्या उनके कुछ मुनाजरे हुए आपके और उनके दरमियान? हमारी भाई से कोई बात, कोई मुनाजरा नहीं हुआ, इसलिए कि मैं तो उनसे बात करना भी पसंद नहीं करता था। मैंने आपको बताया कि उस अरसे के अंदर मैंने उससे किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखा। उससे ताल्लुक उस वक्त हुआ है जब वो भी अहल हदीस था और मैं भी अहल हदीस हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमारा तासुब था, तकलीदी जुमूद था, ये जो भी समझ लें कि मैंने, चूंकि एक मुनाजिर मेरे उस्ताद थे, साथी थे, तो ज़ाहिर बात है कि जब एक आदमी मुनाजिर होता है तो उसके अंदर अपने मसलक का तासुब होता है। ये तो अल्लाह ताला का शुक्र है, और उसका जितना शुक्र अदा करूं उतना कम है कि उस खालिक की कायनात ने तअस्सुब के बावजूद उसने मुझे शाहराह हिदायत पर डाल दिया है और अल्लाह ने सिरात मुस्तकीम पर चला दिया है। ये उस खालिक का एहसान है, मैं उसका जितना भी शुक्र अदा करूं कम है। आप जिस मस्जिद या आज मदरसे के जिम्मेदार हैं उसकी क्या क्या कैफियत है और वहाँ की दावती सरगर्मियों के बारे में आप बयान फरमाइए। हमारा इलाका जो है वो कबीर वाला है, जिला खानेवाल, पंजाब के अंदर जिला खानेवाल कबीर वाला है। कबीर वाला के अंदर सल्फी लोग नहीं है, अहल हदीस जमात नहीं है, इसलिए हमारी वहाँ सिर्फ पूरे सिटी के अंदर, वो सब डिवीजन है, पूरे सिटी के अंदर एक मस्जिद है जो 1.5 किलोमीटर हमारे घरों से दूर है। वहाँ हमारे लिए मस्जिद की अशद ज़रूरत है, लेकिन चूंकि हमारी वहाँ जमात नहीं है इसलिए वहाँ हम मस्जिद के लिए ज़मीन नहीं खरीद कर सकते। तो जब अल्लाह ताला कहीं से कोई असबाब पैदा कर देगा तो मस्जिद के लिए जगह खरीद करेंगे। और आप जानते हैं कि दावत और तबलीग जो है वो मस्जिद से होती है। मस्जिद में अजान आएगी, कारी होंगे, नमाज होगी, बच्चे पढ़ेंगे। अब तो मैं बदकिस्मती से ये कह सकता हूँ कि जब से मैं अहल हदीस हूँ मेरे बच्चे किसी मदरसे और मस्जिद में कुरान पढ़ने के लिए नहीं जाते। हम नमाज घर के अंदर पढ़ रहे हैं। मेरा बड़ा बच्चा जो 5वीं के अंदर है, जब देवबंदी थे हम तो उस वक्त उसने 30वां पारा हिफ्ज कर लिया था और 29वीं के अंदर था। जब अहल हदीस में हैं, घर आए हैं तो वहाँ ना कोई मस्जिद है ना कुछ है, तो वो बच्चे कुरान भी नहीं पढ़ रहे। बच्चियां पढ़ रही हैं इसलिए कि उनकी माँ आलमा फाजला है और हमने बच्चियों को मदरसा बनाया, लेकिन बच्चे कुरान मजीद भी नहीं पढ़ रहे, न नमाज पढ़ रहे हैं जमात के साथ। मैं दावत तबलीग के लिए होता हूँ तो वो घर के अंदर होते हैं, छोटे बच्चे हैं। तो मेरे भाई के इसी तरीके से बच्चे हैं, तो हमारे लिए मस्जिद नहीं है और मैंने शिकवा भी नहीं करना चाहता। और ये है कि अगर हमारी जमात वहाँ ताउन करती, मस्जिद के लिए ज़मीन खरीद करती, तो पूरे पाकिस्तान में अगर एक मस्जिद की जगह खरीद करना तो कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन जमातें चूंकि आजकल ज़्यादातर बेहिस हैं इसलिए वहाँ किसी ने इसकी ज़रूरत महसूस नहीं की। और हम तो चूंकि वहाँ के रहने वाले हैं, हमारी तो ज़रूरत है और हम महसूस करते हैं और अल्लाह ताला से उम्मीद भी रखते हैं कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसका देर या बजल्द जो है कोई न कोई इंतजाम करेगा। जब तक मस्जिद नहीं होती वहाँ सल्फी मसलक नहीं फैल सकता। आप भी हमारे आँख के अंदर दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें मस्जिद बनाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर अता फरमाए और जो मिशन आपका है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसमें आपकी रहनुमाई फरमाए और साबित कदमी आपको अता फरमाए। भाई ने एक रुक़े के लिखकर भेजा है कि निकाह और हलाले के बारे में तफसील से कुछ बता दीजिए। हाँ जी, बहरहाल ये जो है ना निकाह सानी यानी वो जो हलाले के तौर पर किया जाता है, आजकल जो है उलमाए देवबंद में भी एक तहरीक चल रही है कि ये 3 तलाकें जो एक मजलिस की हैं इनको एक ही करार दिया जाए। और बड़े बड़े उलमा ने इस बारे में एक दूसरे को खतूत भी लिखे हैं, जिसका मौलाना यूसुफ सलाहुद्दीन यूसुफ साहब ने जो दारुस्सलाम मकतबे में काम कर रहे हैं उन्होंने एक तलाक़ सलासा पर किताब लिखी है, जिन्होंने कम अज कम 30-40 उलमाए कराम के हवाले और उन उलमा देवबंद के हवाले खतूत एक दूसरे को दावत और नसीहत के तौर पर कि ये जो तलाक़ सलासा वाला मसला है इससे हमें रुजू करना चाहिए, 3 तलाक़ें एक महफल की होनी चाहिए क्योंकि इससे बहुत सारी खराबियां पैदा हो रही हैं। और आज वो लोग जो हलाले के लिए नबीने आदमी रखे हुए थे इसलिए कि जो दूसरे लोग थे वो बाज़ औक़ात ऐसी नापसंदीदा शक्ल बन जाती थी कि जिस तालिब इल्म को हलाले के लिए दिया तो वो तालिब इल्म औरत ही लेकर भाग जाता था। तो अब नबीनों का इंतजाम किया हुआ था, लेकिन वो लोग भी अब मुआशरती तौर पर चूंकि इस चीज को जान रहे हैं कि ये चीज मुआशरे के अंदर बुरी समझी जाती है। और अब इस्लामी मुल्कों में भी ये कानून है कि एक महफल की 3 तलाक़ें जो हैं वो एक ही शुमार की जाएं ताकि ये हलाले जैसी लानत इससे बचे जा सके। इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे मेहरबान शख्सियत, जब बनु सकीफ ने हमला किया था सहाबा कराम पर तो
ان کے سینے تیروں سے چھلنی ہو رہے تھے، تو حضرت جابر کی روایت ہے کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا کیجیے، تو آپ نے ان کے لیے جو نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کے سینے چھلنی کر رہے تھے، آپ مہربان پیغمبر نے ان کے لیے بد دعا کرنے کی بجائے فرمایا اللہم اہد ثقیفہ، اے اللہ بنو ثقیف کو ہدایت دے۔ وہ پیغمبر فرما رہے ہیں لعن اللہ المحلل والمحلل، اللہ لعنت کرے حلالہ کرنے والے پر اور کرانے والے پر، اس لیے کہ یہ حلالہ جو ہے یہ متع کی شکل ہے اور متع حرام ہے۔ نکاح موقت تو فقہ حنفی کے اندر بھی حرام ہے کہ ایک وقت تعین کر لینا کہ آج نہیں تو کل، 2 دن کے بعد، 1 دن کے بعد، یہ نکاح موقت ہے۔ اسے صرف امام ابو حنیفہ حلال کرتے ہیں، صاحبین امام ابو یوسف، امام محمد جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں وہ بھی اس کو ناجائز سمجھتے ہیں۔ تو یہ صرف امام ابو حنیفہ کا قول ہے، پوری دنیا میں اور کسی امام کا یہ قول نہیں کہ حلالے کے ساتھ عقد زوج اول کے لیے بیوی جو ہے وہ حلال ہو جاتی ہے۔ تو یہ ان کا قول، ان کی اجتہادی خطا ہے جسے شریعت نہیں کہا جا سکتا۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ ایک عرصے سے یہاں پر جدہ میں ہماری جو دعوتی سرگرمیاں ہیں اس میں شریک ہو رہے ہیں، اور گزشتہ ہفتے آپ نے مختصر طور پر جو گورنر مکہ المکرمہ کی سرپرستی میں سمندر پر ایک جو پروگرام ہو رہا ہے اس میں تاریخی الحمدللہ تقریباً 14 علماء کرام نے شرکت فرمائی ہے، آپ نے بھی اس میں شرکت فرمائی۔ یہاں کی دعوتی سرگرمیاں آپ دیکھ رہے ہیں، اخوان کی جدوجہد آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں اور کیا ہم لوگوں کے لیے نصیحت فرمانا پسند؟ الحمدللہ یہ پروگرام بہت اچھے ہیں اور ہونے چاہیے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا دائرہ کار وسیع ہونا چاہیے۔ اسے سال کے اندر یہاں چاند علاقوں میں محدود نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ دوسرے لوگ وہ سال بھر رات دن کام کر رہے ہیں اور ہم سال میں صرف 6 جمعراتیں کام کر کے یہ سمجھ لیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا ہے۔ کام بہت اچھا ہو رہا ہے، بہت اچھا ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ اس اچھائی کو مزید بڑھانا چاہیے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اس آخری سوال کے بعد اب ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے، اگر کوئی آپ ہماری عوام کو یا بالعموم آپ کوئی ایسا پیغام اس اسٹیج سے دینا چاہتے ہوں جو کہ آپ اس آڈینس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا تک آپ کا پیغام پہنچے، وہ کوئی نصیحت ہو تو آپ براہ کرم فرما دیجیے۔ ہاں، میں نے پہلے بھی یہ عرض کیا ہے کہ میری طرف سے تو سب بھائیوں کے لیے یہ پیغام اور یہ نصیحت ہے کہ جو سلفی لوگ ہیں وہ اپنے مسلک پر شدت سے کاربند ہوں، کسی مسلط کا شکار نہ ہوں، اور وہ لوگ جو ابھی تک قرآن و سنت کو نہیں سمجھ سکے وہ تعصب اور ضد کو چھوڑ کر قرآن و سنت کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ ان کی دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ ناظرین اکرام، یہ تھے ہمارے ساتھ ابو اسامہ، پاکستان کی معروف شخصیت جنہوں نے ابھی حال ہی میں مسلک حنفی کو چھوڑ کر قرآن و سنت کو اختیار کیا ہے۔ ہم شیخ سیف اللہ خالد کا یہاں پر استقبال کرتے ہوئے انہیں مبارکباد پیش کر رہے ہیں اور اسی کلمات پر آپ سے بھی اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انشاءاللہ تعالی آئندہ اگر کوئی ایسی شخصیت ہمارے درمیان یہاں پر موجود ہوئی اور ہمیں موقع ملا تو ان سے بھی اسی طرح سے گفتگو کریں گے اور آپ کو ان کے تجربات اس اسٹیج کے ذریعے، سی ڈی کے ذریعے یا کیسٹس کے ذریعے ان کی آواز آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ بھی دنیا میں جہاں کہیں بھی ہماری آواز پہنچ رہی ہے، آپ اگر اس پیغام کو سن رہے ہیں اور یہ پیغام آپ کی نجات کا یا آپ کو حق کے قبول کرنے کا سبب بنتا ہے تو براہ کرم ہمارے لیے، ہماری ٹیم کے لیے دعائیں کیجیے اور ہمیں اپنے خیالات ضرور لکھ کر بھیجیے۔ ہم آپ کے نیک مشوروں کے اور نیک تمناؤں کے منتظر ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون